أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وإذ اعتزلتموهم آپس میں کیا کہا بادشاہ کے سامنے؟ اب ہم یہاں نہیں رکیں گے، چلو یہ بستی چھوڑ کر چلے جاتے، اور غار میں پہنچ گئے۔ اب غار کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ، غار میں ہوتے ہیں نا تو کہیں سے دھوپ تو جائے گی کہ نہیں جائے گی، اور ان کی غار ایسا نہیں کسی کونے میں تھی، وادی کے کنارے پر تھی، کھلے میدان کی جگہ پر تھی، جہاں کھلا میدان ہو وہاں تھا ان کا غار۔ تو قرآن فرماتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ اذا طلعت تزاور عن کہفہم ذات الیمین، اور اے حبیب تم سورج کو دیکھو گے جب وہ نکلتا ہے، اذا طلعت تزاور عن کہفہم، تو ان کے غار کے داہنی جانب مائل ہو کر نکلتا ہے، جیسے یوں نکلتا ہے کہ اب جب وہ سیدھا نکلے گا تو اس کے نکلنے سے دھوپ جائے گی غار میں۔ کہا تو یہ سورج دھوپ نہیں ڈالتا وہاں، یہ سورج تھوڑا سا داہنی طرف چلا جاتا ہے اور پھر نکلتا ہے تاکہ ان پر ہمیشہ سایہ ہی رہے، دھوپ ہی نہ لگے ان کو۔ اور کہا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان کے بائیں طرف کترا کر گزر جاتا ہے، حالانکہ وہ اس غار کے کھلے ہوئے حصے میں ہوتے ہیں۔ یہاں قرآن کہتا ہے وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، جب وہ غار کے کھلے ہوئے حصے میں ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ سورج نکلے تو ان پہ کرنیں گرنی چاہیے کہ نہیں گرتی۔ کہا یہ جب اللہ والے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے بستی اور علاقے کو چھوڑ کر جب نکل جاتے ہیں تو پھر اس پوری کائنات کو ہم ان کے تابع کر دیتے ہیں۔ سوئے وہ ہیں، سورج نکلے گا اب ہٹ کر کے نکلے گا تاکہ ہمارے چاہنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ سورج کی جو دھری ہے جس کو گجراتی میں ہم کہتے ہیں، کہا رب نے اس کو بدل دیا، کہا تھوڑا سا قطرہ کر کے نکلے تب بھی تھوڑا سا قطرہ کر کے، اور ڈوبے تب بھی تھوڑا سا قطرہ کر کے۔ ذالک من آیات اللہ، یہ سب کیا ہے؟ کہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ذالک من آیات اللہ، اور یہ سب کیا ہے؟ کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے اللہ ہدایت دیتا ہے تو وہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جسے وہ گمراہ کرے تو تم ہرگز اس کے لیے کوئی راہ دکھانے والا مددگار بھی نہیں پاؤ گے۔ جسے اللہ بہکا دے تو کوئی ایسا بھی نہیں ہو سکتا چل بھائی میں تجھے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوں، کہا ایسا بھی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی اس کا مددگار ہو سکتا ہے نہ کوئی اس کا حمایتی ہو سکتا ہے۔ یہاں جو بیان ہوا کہ مفتی احمد یارخان نعیمی صاحب فرماتے کہ ان کا غار ایسا تھا کہ سورج نکلے تو بھی اس وقت ان کا غار تو کھلے میدان میں تھا، وہ جب سورج نکلتا تب بھی ان پہ دھوپ نہیں جاتی، اور جب ڈوبتا تب بھی وہ دھوپ سے محفوظ رہتے۔ آخر میں یہ فرمایا کہ وہ اس غار کے کھلے ہوئے حصے میں ہیں، گویا ہر وقت انہیں تازہ ہوائیں پہنچتی رہتی ہے، یعنی وہ کھلے میدان میں ہونے کے باوجود دھوپ سے محفوظ رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن ارشاد فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جب تم انہیں دیکھو گے سویا ہوا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، اور تم تو جب انہیں دیکھو گے تو وہ جاگ رہے ہوں گے حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ اصحاب کہف کیسے سوتے تھے؟ ہماری طرح آنکھیں بند کر کے نہیں، ان کی آنکھیں کھلی تھی اور سوتے تھے۔ یہ کمال کی بات ہے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، تم انہیں دیکھو گے کہ جگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ، اس حال میں کہ وہ تو سو رہے ہیں۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اور ہم ان کی کروٹیں بدلتے ہیں تاکہ ایک جگہ پر سو رہنے سے ان کے جسم میں کمزوری نہ آ جائے۔ دیکھیں نا اللہ والے ہو جاتے تو پھر کیسی ان پر اکرام اور انعام کیسا ہوتا ہے۔ کہ سوئے ہیں وہ، تم سوتے ہو ایسا نہیں سوتے، تم آنکھیں اور ہم آنکھیں بند کر کے سوتے، کہا وہ کھلی رکھ کے سوتے ہیں، ہم کو کروٹ بدلنی پڑتی ہے، ان کا حال یہ کہ ان کا رب ان کی کروٹیں بدلتا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، اتنا نہیں، اصحاب کہف چلے تھے نا تو ان کے ساتھ ایک کتا بھی چلا تھا، بڑا مارا تھا اس کو لیکن وہ نہیں گیا،
کہا ہم تو آپ کے ساتھ ہی جائیں گے۔ کتے نے صحبت اختیار کر لی تھی اصحاب کہف کی، تو اصحاب کہف غار کے اندر تھے، تو وہ غار کے منہ کے اوپر بیٹھا تھا، غار کے منہ پر، جیسا محافظ چوکیدار جیسا بیٹھتا ہے ویسے کتا بیٹھا تھا۔ قرآن کہتا ہے کتا کیسا بیٹھا ہے وہ بھی بتایا جا رہا ہے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ، اور وہ کتا اپنی کلائیوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، قرآن مقدس ہدایت کی کتاب ہے، اب کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ کیا یہ قرآن کا ٹاپک ہے جو بتایا جائے؟ قرآن کیسے کتا کیسے بیٹھتا ہے؟ کیا قرآن یہ بتائے؟ قرآن کا کیا ٹاپک ہے یہ؟ کہا ٹاپک نہیں، جنہیں ہمارے چاہنے والوں سے محبت ہو، نرا انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے ہم، اگر وہ ہمارے محبت کرنے والوں سے جڑ جاتے ہیں تو ان کا نام بھی ہم قیامت تک باقی رکھتے ہیں۔ جو ہمارے ہو گئے اصحاب کہف ولی کا ولی ہو گئے، اب ان کے در پہ جو آ کے بیٹھ جاتے، انسان نہیں کتے۔ اب سمجھنے والی بات ہے، پھر یہ لوگ کس منہ سے یوں کہتے ہیں کہ اولیاء کے مزار پہ مت جاؤ، اور یہاں کتوں کے بارے میں آتا ہے کہ جانوروں میں کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا، اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا۔ کتنا بڑا درجہ ہے یہ ہے کہ ایک بکری نے دوسری بکری کو ظلمن سینگ مار دیا۔ نہیں ہوتا، ہم بکروں کو لڑتا ہوا نہیں دیکھتے، تو اگر کسی نے جان بوجھ کر کے سینگ مارا ہے، اللہ کل دونوں بکریوں کو قیامت میں پیدا کرے گا، کہا تو بدلہ لے لے، پھر ان دونوں کو پھر سے مٹی بنا دیا جائے گا، جیسے تھے ویسے، بدلہ دلا کر کے ختم۔ لیکن اصحاب کہف کے کتے کو کہا یہ کتا جنت میں جائے گا ان کے ساتھ۔ تو اگر پھر ان ولیوں سے انسان محبت کرے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ بخشے جائیں۔ جب جانور بخشے جاتے ہیں ان کے صدقے میں اور ان کی وجہ سے بخشے جاتے ہیں، تو اگر ایک انسان ہمارے اور آپ کے جیسا گنہگار ہی ان کے در پر بیٹھ جائے تو کیسے نہیں ہو سکتا کہ وہ ہماری نیا پار کرا جائے؟ یقیناً ہوگا وہ۔ پھر اس کے بعد لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور اگر تم انہیں جھانک کر دیکھے، کسی کو نہیں اطلاع دیکھیں ذرا غار میں کیا ہے، قرآن وہ بھی بیان کرتا ہے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، اگر تو انہیں جھانک کر دیکھے، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا۔ کیوں بھاگے گا؟ قرآن کہتا ہے وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اس لیے کہ ہم نے ہیبت اور ڈر بٹھا دیا ہے کہ جو ان کی طرف دیکھتا ہے اس کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ہیبت پیدا ہو جاتی ہے ان کی۔ یہ تو وہ لوگ بھاگ جاتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے۔ اب یہاں ایک بات جو ذکر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نہیں جاتا نا، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم کو فتح کر رہے تھے نا، تو اصحاب کہف کی غار تک فتح کرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اصحاب کہف کی غار یہاں پر ہے، تو انہوں نے اندر داخل ہونا چاہا۔ جب اندر داخل ہونا چاہا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے منع کیا اور یہ آیت پڑھ کر سنائی، جب تم ان کو جھانک کر کے دیکھو گے نا تو ڈر کے مارے بھاگو گے، اس لیے کہ ان کی ہیبت رب نے دل میں بٹھا کے رکھی ہے، ڈر رعب بٹھا دیا ہے کہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا اندر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر خود تو نہیں گئے، ایک جماعت کو مقرر کیا کہ وہ اندر جا کر کے دیکھ کر کے آئے۔ جب وہ جماعت اندر گئی، رب کے حکم سے ایسی ہوا چلی کہ تمام کے تمام جل گئے، وہاں پر جتنے تھے وہ سب جل گئے۔ اندر گئے ضرور لیکن واپس کوئی نہیں آئے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وہ غار میں جس جگہ پر ہیں وہاں اگر کوئی جھانک کر کے بھی دیکھتا ہے تو وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے، کچھ بتا نہیں پاتا ہے کہ اس میں کیا ہے، کس حال میں، کیسے۔ کہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بندوں کا حال، اللہ والوں کا حال۔ تو یہ چیز ہے سمجھنے والی ہمارے اور آپ کے لیے کہ 1400 سال آج بھی اس قرآن کو نازل ہوئے ہو گئے ہیں، اور اس قرآن کو مان کر جیسا قرآن نے جینے کا طریقہ دیا ہے اس طریقے پر اگر ہم جیے نا تو آج بھی ہم چاہیں اس سے پہلے ہمارے سارے کام پورے ہو جائیں۔ شرط یہ ہے کہ قرآن مقدس نے جیسی زندگی گزارنے کا حکم دیا ویسی گزارے، تو نہیں گزاریں گے تو پھر گناہوں میں اگر ہماری صبح و شام ہو تو پھر ہم کو اس کا بدلہ بھی تو بھگتنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کاملین کی محبتوں کو ہمارے دلوں میں جاگزی فرمائے، اور ان محبتوں کا صلہ اس دنیا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ